माजदा जब छोटी थी तो बाप फौत हो गया। चचा चाची इसे अपने घर ले आए। इसकी बेवा माँ जवान थी। वो अपने वालिदैन के घर चली गई तो गांव में रिवाज के मुताबिक इसकी दूसरी शादी कर दी गई। यूं माँ और बेटी जुदा हो गई। अब माजदा अपने चचा और चाची के रहमो करम पर जिंदगी के दिन गुजारने लगी। जब वो 16 बरस की हो गई, खूब रंग रूप निकाला। गांव में इसकी खूबसूरती का चर्चा होने लगा। शमशीर गांव के जमींदार का बेटा था। वो भी एक खूबसूरत नौजवान था। मैट्रिक के बाद कॉलेज में तालीम हासिल करने शहर चला गया था। जब छुट्टियों में घर आया तो अक्सर खेतों में सैर को निकलता। तब माजदा भी खेतों में काम करने जाती। वो माजदा को कनखियों से देखता, जिनमें पसंदीदगी के जज्बात होते। जब कभी शमशेर का सामना होता वो शर्मा जाती। दोनों बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन अब बात ना करते। देहात की खुली फिजा में परवरिश पाने वाली लड़कियां पर्दे की पाबंदी से आज़ाद होती हैं। बचपन में सभी बच्चे साथ खेलने की वजह से एक दूसरे से आशना होते हैं। बड़े होकर माशरती पाबंदियां मासूम जमाने के इन साथियों को जुदा कर देती हैं। यही हाल माजदा और शमशीर का था। वो अब जमाने की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। दिल अभी तक एक दूसरे के लिए बचपन की खुशगवार यादों से मामूर थे। वक्त ने कुछ मौके दिए, दोनों को बातचीत का मौका मिला तो एक दूसरे से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। यूं वो अब लोगों की नजरों से छुप कर बातें कर लेते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बातें कर रहे थे कि एक औरत ने देख लिया और जाकर माजदा की चची को बता दिया, अपनी लड़की की कुछ खबर लो, कुछ पता भी है, तबाही तुम्हारे घर पर मंडला रही है। जमींदार और मजारे का कभी मेल हुआ है? माजदा की चची ने शौहर से कहा, थोड़ी सी इज्जत है हम गरीबों की, वो भी तुम्हारी भतीजी मिट्टी में मिला देगी। इस दिन माजदा आई तो चचा ने इसे खूब मारा और घर से निकलना बंद कर दिया। इन्हीं दिनों एक दूर के रिश्तेदार का पैगाम माजदा के लिए आया हुआ था। इस शख्स का नाम एहसान था। एहसान माजदा से उम्र में काफी बड़ा था। मेहनती आदमी था, अपनी मेहनत से ठेकेदार बन गया। इसकी बीवी मर चुकी थी, 2 बेटे थे। इसकी खुशहाली देखकर माजदा के चाचा ने फौरन ये रिश्ता मंजूर कर लिया और झटपट भतीजी की शादी एहसान से कर दी। माजदा को सोचने समझने का मौका भी न दिया। इसके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो रोती सिसकती अपने शौहर के साथ चली गई। शमशेर दिल से माजदा का गिरवीदा था। इसे माजदा की शादी का बहुत दुख हुआ। वो बेबस था, बाप के सामने दम नहीं मार सकता था। माजदा का घराना इसके हम पल्ला नहीं था, इसलिए वो मायूस हो गया और हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर चला गया। माजदा का शौहर उमर रसीदा था, दोनों का जोड़ न था। वो शौहर को जहनी तौर पर कबूल न कर सकी, मगर बेजारी का इजहार नहीं कर सकती थी। जबरदस्ती के इस घर में रहने पर मजबूर थी। ताहम इसे शौहर के साथ साथ अपने चचा चाची से भी नफरत हो गई। शादी के बाद अब वो चचा और चाची से न मिलने जाती। ताहम एहसान अच्छे दिल का मालिक था। वो माजदा का खास ख्याल रखता था। जानता था कि बीवी इसको पसंद नहीं करती और आजरदा रहती है, तभी इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। साल बाद माजदा ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आशमा रखा गया। बिल्कुल सूरज शक्ल में माँ पर थी। लोग कहते हैं बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अलबत्ता नसीब अच्छे करे। मुझे पाकर माजदा यानी मेरी माँ अपने गम भुलाने लगी। वो मुझसे दिल बहलाने की कोशिशें करती। 4 साल में 2 और बच्चों को जन्म दिया। अब वो 5 बच्चों की माँ थी कि 2 सौतेले बेटे भी पहले से मौजूद थे। मेरे इन सौतेले भाइयों में से एक का नाम सुहेल और दूसरे का नाम रियाज था। ये छोटे ही थे जब मेरी माँ से इनके वालिद ने शादी की थी। मैं अपने वालिदैन की शफकत के साए तले पली बढ़ी। ये मेरे सौतेले भाई जो माँ की ममता से बचपन में महरूम हो गए थे, वो मेरी माँ को अपनी माँ जानते थे। हम तीनों छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। हम भी इनसे प्यार करते थे क्योंकि हम सबका बाप एक ही था, बेशक माएँ अलग अलग थी। मैं 16 बरस की थी जब वालिद साहब एक हाथ से मैं अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी माँ की जिंदगी में ठहराव आ चुका था। एक बार फिर अब्बा की वफात से भूचाल आ गया और घर का निजाम दरहम बरहम हो गया। अब्बा की वफात के 6 साल के बाद एक दिन अम्मा इसी गांव गई तो वहाँ एक शादी में इनका सामना शमशेर से हो गया। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने जुदाई के जमाने का हाल एक दूसरे को कह सुनाया। माजदा बेवा थी और शमशेर की बीवी मर चुकी थी। इसने मेरी वालदा से कहा, कुदरत ने हमें एक बार फिर जायज तरीके से एक हो जाने का मौका दिया है, क्यों ना हम शादी कर लें। अम्मी ने जवाब दिया, शमशेर ये मुमकिन नहीं है, मेरे बच्चे हैं और 2 बेटे बड़े हो चुके हैं। अब वो कभी मुझे शादी की इजाजत नहीं देंगे। तुम इनकी परवाह ना करो, वो तुम्हारे सौतेले बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं तो वो खुद को संभाल लेंगे। तुम मुझसे निकाह कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। गर्ज इसने इस कदर इसरार किया कि मेरी माँ इस अमर पर राजी हो गई। शायद वो सोचती हो कि शमशेर मालदार है, इसके साथ शादी हो गई तो हम 3 छोटे बच्चों को सहारा मिल जाएगा। माँ को खदशा था कि बेटी जवान है और दोनों छोटे लड़के भी खासे समझदार हो चुके हैं, वो भी बड़े भाइयों का साथ देंगे। तब मैं क्या करूंगी?
تاہم شمشیر نے یہ کہہ کر نکاح پر راضی کر لیا کہ فی الحال بچوں کو ان کے باپ کے گھر رہنے دو، جب ہم نکاح کر لیں گے تو پھر ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر لے آئیں گے۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان باندھا اور ایک دن وہ صبح ہی کہہ کر چلی گئی کہ کچھ دن کے لیے ساتھ والے گاؤں کے ایک رشتہ دار پھپھی کے گھر جا رہی ہوں، وہ بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلد لوٹ آؤں گی۔ پہلے میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، جب غور کیا تو سمجھ گئی کہ ماں نے کچھ دیر شمشیر کے ساتھ باتیں کی تھیں، ایک آدھ جملہ میرے کان میں بھی پڑا تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے بڑے بھائیوں سے کہا کہ ماں سے شمشیر کی نکاح کی باتیں کر رہا تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے نہ چلی گئی ہوں۔ وہ سکتے میں آ گئے، سوچ بھی نہ سکتے تھے جس عورت کو ماں کا درجہ دیتے تھے وہ ایسا کام کرے گی۔ میں ابھی والد کے صدمے کو نہ بھولی تھی، یہ صدمہ میرے لیے جانگاہ تھا۔ بڑے بھائی نے ہی گن لے لی تھی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے مرحوم باپ کی عزت پر ماں ایسا داغ لگائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ دیکھو ان کی ماں بھاگ گئی ہے۔ ان کے لیے ایسا داغ تھا جسے ہم بچوں کے آنسو بھی نہ دھو سکتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں ماں کی جدائی سے نیم جان ہو گئی، رو رو کر بھائی کی منتیں کرنے لگی، اللہ کے واسطے کچھ کرو، مجھے ماں سے ملواؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی معلوم کر چکا تھا کہ ماں نے شمشیر سے نکاح کر لیا ہے اور اس نے شہر میں مکان لے کر وہاں ہماری ماں کو رکھا ہوا ہے۔ میں روتی، ماں سے ملنے کی ضد کرتی، تب بھائی سمجھاتے، بہن صبر کر لو، اب تمہارے غیر آدمی کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے والد کا گھر ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارا اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہی مناسب ہے، کیا پتا وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے، کیونکہ ہم اس کے گھر میں ہرگز قدم نہیں رکھیں گے۔ ماں رابطہ کرے گی بھی تو اب یہاں آ کر نہیں رہ سکتی، وہ اب ہمارے باپ کی بیوہ نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے ہمیں آگاہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، برادری کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، گھر سے نکل گئی، ہم سب کو چھوڑ دیا، اب کیسے یہاں لوٹ سکتی ہیں؟ بڑے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، تاہم میں لڑکی تھی اور میرا دل نرم تھا، ماں سے بہت مانوس تھی، اس کے بغیر سانس بھی نہیں آتا تھا، دل کو اتنی تکلیف تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائیوں کے ہمنوا ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے نہ جانے سوتیلا باپ کس قسم کا ہے، جو روکھی سوکھی ہے، جو بھی تکلیف ہے سب قبول کر لو مگر یہیں رہو، تمہاری عمر ایسی ہے کہ ایک قدم بھی تم نے گھر سے باہر نکالا تو زمانہ ہمیں کھا جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے اور مرے ہوئے باپ کے واسطے دے کر بھائیوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب خود بھی ٹھنڈے دل سے ماں کے اس قدم پہ غور کرتی تو غصہ آتا، ماں سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی غم تھا جو مجھ سے زیادہ مضطرب تھے، ماں نے ان کے دلوں کا سکون لوٹ لیا تھا۔ اب ہم تینوں سوتیلے بھائیوں کی مرضی پر چلنے پر مجبور تھے، وہی ہمارے بڑے اور کرتا دھرتا تھے اور اب ہم ان کی ملکیت تھے۔ بڑے بھائیوں کے رشتہ داروں نے شادیاں کرا دی، بھابیاں آ گئی تو میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی گویا ان کے نوکر اور ملازمین بن کر رہ گئے۔ پہلے بھائی اسکول جاتے تھے، بھابیوں کے آنے کے بعد ان کا اسکول جانا بھی موقوف ہو گیا۔ میں دل محسوس کر رہ گئی، اب میرے بھائی سارا دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے، باہر کے کام بھی کرتے، سودا سلف لاتے، باقی وقت آوارہ پھرتے۔ وہ زندگی کی خوشیوں سے بہت دور ہو چکے تھے۔ ادھر میرا حال بھی بھابیوں نے برا کر دیا تھا، سارا دن گھر کے کام کرواتی، جب ان کے ہاں بچے ہو گئے تو ان بچوں کو بھی میں اٹھاتی، نہلاتی، کھلاتی پلاتی۔ بڑے بھائی بیویوں کو کچھ نہ کہتے کہ یہ تھک جاتی ہیں، انہیں بھی آرام کرنے دیا کرو۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے کپڑے چیتھڑوں جیسے ہو گئے، ننگے پاؤں صحن میں چلتی پھرتی اور بال سوکھے میل کچیل سے بھرے ہوتے۔ میرے چھوٹے بھائیوں کی حالت بھی ایسی ہو گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر ترس آتا تھا، ذرا سی غلطی پر بھابیاں شکایت کرتی اور بھائیوں سے خوب مار پڑواتی تھی۔ ایک ماں غیر موجود نہ ہونے سے لعنت ملامت ڈانٹ پھٹکار ہمارا مقدر بن گئی تھی۔ ہم یہ ظلم و ستم سہتے اور ماں کو برا بھلا کہتے، جو زندہ تھی ہمارے لیے جیتے جی مر چکی تھی۔ انتہائی اذیت میں 5 سال گزرے۔ ایک دن جب کہ دونوں بڑے بھائی اپنی بیویوں کو لے کر کسی گاؤں میں شادی میں گئے تھے، میں اکیلی اداس بیٹھی تھی، چھوٹے بھائی سو رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی۔ وہ مجھے گلے لگانے کے لیے والہانہ آگے بڑھی تو میں پیچھے ہٹ گئی، تب وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی میری بات سن لے، ایک بار بات سن لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تب کہا، دیکھ میری بچی، دوسری شادی میری مجبوری تھی، جس سے شادی کی ہے اس نے تینوں کو سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تمہارے سوتیلے بھائی میرے اور تمہارے درمیان پہاڑ بن کر حائل ہو گئے اور انہوں نے باوجود بار بار کہلوانے کے مجھے تم سے نہ ملنے دیا۔ جواب میں کہلوایا کہ اگر ماں واپس آئی تو گھر میں قدم نہ رکھنے دیں گے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم شمشیر خان کا بھی لحاظ نہ کریں گے جس نے ہمارا لحاظ نہیں کیا ہے، اس وجہ سے نہیں آتی تھی کہ کہیں وہ کوئی فساد نہ کریں۔ آج معلوم ہوا کہ گاؤں گئے ہیں اور تم لوگ گھر پر ہو تو میں آ گئی ہوں، اگر اس دوزخ سے نکلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، اپنے بھائیوں کو بھی راضی کرو، میں تم تینوں کو لینے آئی ہوں، باہر گاڑی موجود ہے،
کچھ دیر سوچا، پھر ماں کی بات سمجھ میں آ گئی، واقعی ہم جہنم میں تھے۔ میں نے بھائیوں کو جگایا، پہلے انہیں سمجھایا، وہ بیچارے خود اس عذابناک ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ جب ماں نے رو کر ان کو گلے لگایا تو انہوں نے بھی ماں کی بات مان لی۔ ہم تینوں نے کوئی سامان نہ لیا، جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی ماں کے ساتھ گھر سے چل نکلے اور شمشیر کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ہمیں شہر لے آئے، نئے کپڑے دلوائے، بہت اچھا سلوک کیا، بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا۔ وہ ہر طرح سے ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ شمشیر واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ ہم بے شک دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئے تھے۔ شمشیر نے میرے بھائیوں کو پڑھا لکھا دیا، وہ ملازمتوں پر لگ گئے، میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کرا دی۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں میں سیٹ ہیں اور بہت اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں سوتیلے باپ اچھے نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے سوتیلی ماں بری ہوتی ہے۔ ہر ایک کا تجربہ الگ ہوتا ہے، مگر میں یہی کہوں گی کہ سبھی انسان ایک سے نہیں ہوتے۔ میری ماں سوتیلی تھی تو اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے بہترین ماں تھی، اور میرا باپ سوتیلا تھا تو ایک بہترین اور اچھا انسان تھا۔ اس کی وجہ سے ہم اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ اگر شمشیر ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیتا اور ہم ماں کے پاس نہ آتے تو شاید ہمارا مقدر سیاہی کی نظر ہو جاتا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔